دوستو ماہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ جاری اور ساری ہے۔ آج میں ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدل چکے ہیں۔ 25 سے 30 لوگوں کے اسی مہینے کے اندر اب تک جو ماہ رمضان گزر چکا ہے، جن لوگوں نے اس عمل کو کیا ان کے حالات بدل چکے ہیں، ان کے نصیب کھل چکے ہیں۔ جو شخص بھی اپنا نصیب کھلوانا چاہتا ہے، اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتا ہے، جو اپنا ہر غم، ہر دکھ، ہر مصیبت کو دور کرنا چاہتا ہے، صرف ایک ہی دن کے عمل سے ہر پریشانی کا خاتمہ چاہتا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ افطاری کے وقت صرف ایک بار، صرف ایک دن یہ عمل کر کے دیکھے، اس کے نصیب کے سارے بند تالے کھل جاتے ہیں، ہر دکھ ختم ہو جاتا ہے، ہر مصیبت اور غم ختم ہو جاتا ہے۔ بڑی سے بڑی بھی مشکل ہو، بڑی سے بڑی بھی حاجت ہو، اس عمل سے ایک ہی دن کے اندر حل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ کے انوار و تجلیات اس زمین پر اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ زمین پر اترتے ہیں۔ جو بندہ افطاری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نوری ملائکہ ان بندوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو دوستو آج وہ وقت ہے کہ اپنے نصیب کے بند تالے کھلوا لیں۔ آج وہ وقت ہے کہ رب کی بارگاہ سے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، جو اپنے پریشانیوں کا خاتمہ چاہتا ہے، جو اپنے ہر دکھ اور مصیبت کا حل چاہتا ہے، جو بڑی سے بڑی بھی حاجت اللہ کی بارگاہ سے پوری کروانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس عمل کو صرف افطاری کے وقت پورے ماہ رمضان المبارک میں کسی ایک دن کر کے دیکھ لیں، صرف ایک دن کر کے دیکھ لیں اور آزما کے دیکھ لیں۔ ایک ہی دن کے عمل سے نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، کیونکہ یہ صورت کوئی عام صورت نہیں ہے، اور اس کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے اور 7 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جانا ہے، 7 نسلوں کے نصیب کے تالے کھل جانے ہیں۔ اس لیے دوستو آپ کا اگر لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں نحوست ہے، آپ کے گھر میں پریشانی ہے، آپ کے گھر میں کوئی دکھی ہے، آپ کے گھر میں کوئی مصیبت زدہ ہے، تو آپ دوستو یہ عمل اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کی بھی پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور یہ صورت اور اس کے ساتھ ایک اسم اعظم بتاؤں گا، ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور وہ اسم اعظم بھی عام اسم اعظم نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نے یہ اسم اعظم پڑھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب یہ شخص اللہ کی بارگاہ سے جو بھی سوال کرے گا، جو بھی مانگے گا، جو بھی دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لے گا۔ تو دوستو آج وہی اسم اعظم، وہی کلمات میں آپ کو سکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا جس کے ذریعے ہر دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اور خاص جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اس وقت تو اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات اترتے ہیں۔ تو آج آپ نے یہ ایک مختصر سی بالکل چھوٹی سی صورت کو ایک خاص طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اپنا سیدھا ہاتھ میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے اپنے وجود کے اوپر رکھنا ہے، اور پھر آپ نے اس صورت کو کیسے پڑھنا ہے۔ پڑھتے ہی آپ کے نصیب کے پان تالے کھل جاتے ہیں، آپ کے ہر غم ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں افطاری کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، کیونکہ سارا دن بندہ بھوکا پیاسا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ روزے دار کو جزا عطا فرماتا ہے۔ اب جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو رب بندے سے فرماتا ہے، اے میرے بندے تو مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، تو مجھ سے بخشش مانگ میں تمہیں بخش دوں گا، تو مجھ سے دولت مانگ میں تمہیں دولت عطا فرماؤں گا، تو مجھ سے شہرت مانگ میں تمہیں شہرت عطا فرماؤں گا، بے اولادیو اولاد مانگ لو آج اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ آج جو بھی مانگتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا جائے گا۔ اس لیے دوستو افطاری کے عین وقت آپ نے اس صورت کو پڑھنا ہے، اور یہ صورت کوئی عام صورت نہیں، یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، حضور کے غم کو دور کرنے کے لیے، حضور کی اس پریشانی کو دور فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نزول فرمایا۔ تو اب قیامت تک جو شخص بھی پریشانی کی حالت میں اس صورت کو پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے اس کے غم کو بھی، اس کی مصیبت کو بھی، اس کے دکھ کو بھی فوری دور فرما دے گا۔ اس لیے دوستو یہ صورت اس وقت نازل ہوئی حضرت کلبی کی سند کے مطابق حضرت ابو صالح، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم تھے، حضرت زینب
پھر حضرت عبداللہ، پھر حضرت ام کلثوم، پھر حضرت فاطمہ الزہرا، پھر حضرت رقیہ، اور آخر میں جو سب سے چھوٹی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اور پھر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے۔ آپ کی اولاد سے مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے فوت ہونے والے یہی تھے۔ جب یہ فوت ہوئے تو اس وقت کافروں نے تانا دیا کہ یہ تو اب ابتر ہو گئے ہیں، ان کی تو نسل ختم ہو جائے گی، ان کا تو بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کافروں کے، مشرکین کے، کفاران مکہ کے، اپنے دشمنوں کے تانے سنے تو اللہ تبارک پریشان ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، دشمنوں کو نام و نشان ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت بینات، اس قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت کا، جس کی صرف 3 آیات ہیں، اس کا نزول فرمایا۔ تو دوستو، جب لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ابتر ہیں، کیونکہ قریش میں جس آدمی کے گھر بچہ پیدا ہوتا تھا پھر اس کے بعد دوسرے بچے کی ولادت میں تاخیر ہو جاتی تو وہ کہتے یہ ابتر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بینات نازل فرمایا ان شانیہ کا هو الابتر، یعنی آپ کے ساتھ بغض عداوت رکھنے والے یہی ابتر ہیں، اور جو خیر ہے، جو یہ لوگ ہیں یہ خیر سے خالی ہیں، اور جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیر کثیر عطا فرماتا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر کا ذکر کیا ہے، اور خیر کثیر کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ بندہ رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے رب اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، آج اس موقع پر جو سورت میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو ایک مرتبہ ذرا پڑھ کے دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، کہ بے شک ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے بے حد بے حساب عطا فرمایا ہے، یعنی کہ کوثر سے مراد جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ بے حد بے حساب عطا فرمایا ہے۔ تو جو بندہ اس صورت کا ورد کرتا ہے اللہ اس کو بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے، اتنا عطا فرماتا ہے کہ بندہ گنتے گنتے تھک جاتا ہے پر اس کا شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے رب نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ اور جب رب بندے کو عطا فرماتا ہے تو پھر بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، دنیا کا یہ قاعدہ ہے، کوئی بندہ کسی کو کچھ دے تو گن کے دیتا ہے، لیکن رب جس کو بھی عطا فرماتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ آج ہم نے بچپن سے لے کر آج تک کتنا رب کا رزق کھایا ہے، کبھی کوئی حساب کتاب لیا رب نے؟ تو دیکھو دوستو، آج موقع ہے، آج رب کی بارگاہ سے رحمت حاصل کرنے کا، برکتیں حاصل کرنے کا، دولت حاصل کرنے کا، عزت حاصل کرنے کا، شہرت حاصل کرنے کا۔ تو دوستو، آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر خود فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے بے حد بے حساب عطا کیا ہے۔ تو جو بندہ اس صورت کو پڑھتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کا مقولہ اور بزرگوں کا قول ہے کہ وہ بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ اس بندے کو بھی بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ وہ بندہ گنتے گنتے تو تھک جاتا ہے لیکن اس سے اس کا رزق سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ اتنا رزق اس بندے کے گھر میں آتا ہے جو بندہ اس صورت کا ورد کرتا ہے کہ جب اس بندے نے اس صورت کا ورد کر لیا تو اب فوری طور پر اللہ تعالیٰ غیب کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے، اور اس کے گھر میں رزق ایسے آتا ہے جیسے آسمان سے بارش آتی ہے تیزی کے ساتھ۔ تو دوستو، جو شخص بڑی جلدی امیر ہونا چاہتا ہے، جو اسی ماہ رمضان میں عید سے پہلے عید اپنی کروانا چاہتا ہے، اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس عمل کو لازمی کر لے۔ دوستو، عمل بڑا خاص ہے، بڑا قیمتی ہے، چند ایک اس کے بارے میں نے آپ کو معلومات دی ہیں، احادیثیں سنائی ہیں۔ اب دوستو، عمل آپ نے توجہ کے ساتھ جو ترتیب میں بتا رہا ہوں اسی کے مطابق، اب میں نے اس کی تعداد کو آپ کو ہفتے کی نسبت سے بتایا ہے کہ ہفتے کے اندر 7 دن ہوتے ہیں، اسی نسبت سے آپ نے اس کی تعداد بھی اتنی ہی رکھنی ہے، 7 بار اس کی تعداد بھی رکھنی ہوگی، اور آپ نے ذرا توجہ کرنی ہے کہ کس طرح آپ نے اس صورت کو پڑھنا ہے۔ اب تعداد کا میں نے ذکر کر دیا، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب سب سے پہلے درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اور وہ کس وقت پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ بات میں آپ کو ذرا سمجھا دوں کہ درود پاک جو آپ کو آتا ہے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں داخل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جب جنت میں داخل ہوئے تو اچانک ایک ایسی نہر پر پہنچے جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے تھے، تو میں اپنا ہاتھ وہاں تک مارا جہاں پانی چل رہا تھا، تو وہ انتہائی خوشبودار کستوری
کی طرح تھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ تو دوستو یہ وہ کوثر جس کا ہم نے اس قرآن کی اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے۔ ایک تو کوثر سے مراد وہ جنت کی نہر ہے جس کے یاقوت اور موتیوں سے جس کے گرد و نواح میں سجایا گیا ہے اور جس کے خیمے موتیوں سے بنے ہوئے ہیں۔ تو دوستو وہ جس کا پانی بھی کستوری کی طرح خوشبودار ہے اور برف کی طرح ٹھنڈا ہے اور پھر شہد کی طرح میٹھا ہے۔ تو اس لیے دوستو اگر جو شخص اپنی زندگی میں مٹھاس حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں رزق کی پیاس کو بجھانا چاہتا ہے، مال و دولت کی پیاس کو بجھانا چاہتا ہے، یعنی کہ مال و دولت بے حساب لینا چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ پھر اس موقع پر اس سورت کا ضرور ورد کر لے۔ تو دوستو آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، اور نیت یہ کرنی ہے کہ باری تعالیٰ جتنے بھی میرے کاموں کے اندر رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، باری تعالیٰ تو آج کے اس عمل کی برکت سے، ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے، یہ خاص تیری رحمت کا وقت ہے۔ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے خاص رب کی رحمت کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کا نزول برسرا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ نے رب کی رحمت کا سوال کرنا ہے۔ اور یہ عشرہ ویسے بھی رحمت کا ہے، آپ اس کو مغفرت کے عشرے میں بھی کر سکتے ہیں، اس کو جہنم سے آزادی کے عشرے میں بھی عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ الغرض ماہ رمضان کی پورے مہینے میں کسی دن بھی آپ افطاری کے وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا ہوگا کہ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ، جس کو ہم دایاں ہاتھ بھی کہتے ہیں، دایاں ہاتھ جو سیدھا ہاتھ ہوتا ہے، اس کو آپ نے اپنے پیشانی کے اوپر رکھ لینا ہے، یعنی کہ ماتھے کے اوپر رکھ لینا ہے، اور اس کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنا ہے، 7 بار ہی بسم اللہ پڑھنا ہوگا، 7 بار اس سورت کو پڑھنا ہوگا۔ پھر آپ نے اپنا یہی ہاتھ سیدھا جو ہے اس کے اوپر دم کر کے آپ نے پیشانی کے اوپر پھیرنا ہے، اور اسی ترتیب کے مطابق اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ اب دوسری بار، اور یہ سارا کام جو سورت کو پڑھنے کا ہے اس کو ایک ہی سانس کے اندر آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، ایک ہی سانس کے اندر پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں تک یہ عمل مکمل نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بس عمل مکمل ہو گیا، اور اس کی شرائط کو انہوں نے سمجھا نہیں اور اس کا طریقہ انہوں نے صحیح سمجھا نہیں ہوتا، ویڈیو کو سکپ کر چکے ہوتے ہیں۔ تو دوسرا بھی اس کے ساتھ جو اسم اعظم پڑھنا ہوتا ہے وہ بھی اس عمل کا حصہ ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو چھوڑ جاتے ہیں تو پھر مسائل حل نہیں ہوتے۔ اس لیے دوستو بھی آپ نے عین افطاری کے وقت یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے افطاری کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں پر بھی یہ غلطی کریں گے کہ وہ افطاری کے بعد عمل کرتے ہیں، لیکن یہ عمل آپ نے افطاری سے پہلے کرنا ہے، اور افطاری جب کر لیں تو اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ افطاری سے پہلے بھی دعا کرتے ہیں، لیکن افطاری کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی، عمل پہلے کرنا ہے اور دعا آپ نے افطاری کرنے کے بعد کرنی ہے۔ یہ بات آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے اب پہلے افطاری کر لینی ہے اور عمل پہلے کر لینا ہے، افطاری سے پہلے عمل کر لینا ہے، پھر آپ نے افطاری کرنی ہے، افطاری کے بعد اب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اور اب عمل دوسرا سن لیں جو اس کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اس کو آپ نے آنکھیں بند کر کے، اپنی دونوں آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، اور اس کو بھی آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن لینا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے صرف 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ کو آتا ہے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں، ورنہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اور یہ جو کلمات میں آپ کو سکھانے لگا ہوں یہ ایک طرح کا درود بھی ہے اور ایک طرح کی دعا بھی ہے، اور ایک طرح کا یہ ایسا عمل بھی ہے کہ جس کے ذریعے رب العالمین کے ملائکہ، فرشتے اب بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے رب کی رحمت اس بندے کے لیے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ کلمات ذرا سن لیں، پھر میں بتاتا ہوں کہ تعداد کتنی پڑھنی ہے۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، پھر سن لیں سبوح، پہلا لفظ کیا ہے؟ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ تو سورت کوثر کا عمل وہاں تک مکمل ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ جو کلمات میں نے آپ کو سکھائے ہیں، اب یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ ان کے اول آخر درود پاک لازمی ہے، اور ان کلمات کو آپ نے جو تعداد ان کی ہے وہ آپ نے حضور غوث اعظم کا نام سنا ہوگا کہ حضور غوث اعظم ہر مہینے 11ویں کرتے تھے،
11ویں کا ختم دلاتے تھے، غریبوں اور مسکینوں میں کھانا تقسیم کرتے تھے، جو غربا، جو محلے کے غریب لوگ ہوتے تھے ان کو کھانا تقسیم کرتے تھے۔ تو دوستو عین افطاری کے وقت تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور آج ہی آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ تو دوستو کوشش کیا کریں کہ سب سے پہلے جب افطاری کریں یا نمک کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ اور یا کھجور کے ساتھ، ان تینوں میں سے جو چیز آپ کے گھر میں میسر ہو آپ اس کے ساتھ افطاری کرنے کی کوشش کیا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک میری سنت پر قائم رہے گی جب تک افطاری کرنے کے لیے ستاروں کے نظر آنے کا انتظار نہیں کرے گی، یعنی کہ افطاری کرنے میں جلدی کرے گی اور سحری کرنے میں تاخیر کرے گی، یعنی کہ افطاری بندے کو جلدی کرنی چاہیے، تاخیر کے ساتھ نہیں۔ جب ٹائم ہو جائے تو فوری طور پر افطاری کر لیں، اور جب سحری کھائیں تو جلدی کھا نہ لینے، بلکہ آخری وقت کے اندر سحری کھائیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اس امت کے لیے کتنے قیمتی ہیں اور کتنی عالی شان حضور نے بات فرمائی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ میری سنت پر قائم رہیں گے جب تک وہ افطاری کو وقت کے اوپر کرتے رہیں گے اور سحری کو وقت کے اوپر کھاتے رہیں گے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا طریقہ تھا۔ تو جو شخص آج بھی حضور کے طریقے پر چلے گا انشاءاللہ اس کی زندگی میں بہاریں ہی بہاریں ہوں گی۔ اگر تازہ کھجوریں نہ بھی ہوں تو خشک کھجوروں سے بھی روزہ کھولتے تھے، اگر یہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی کر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزہ افطار کر لیتے تھے۔ تو دوستو اگر یہ دونوں چیزیں نہ ملیں تو آپ پانی سے بھی روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے روزے دار کا روزہ افطار کرایا اس کے لیے اس کی مثل ثواب ہے کہ اس کے بغیر روزے دار کے لیے ثواب میں کچھ کمی نہیں آتی، یعنی کہ جو بندہ کسی دوسرے کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کے روزے میں بھی کوئی کمی نہیں آتی جس نے روزہ رکھا تھا۔ کوئی آپ کو افطار کرواتا ہے تو آپ کے روزے میں بھی کوئی کمی یا ثواب میں کمی نہیں آتی، جس نے کروایا ہے اس کو بھی رب اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ رب کے خزانے میں کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب موقع ہے رب کی بارگاہ سے مانگنے کا، اس کے خزانے میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، وہ تو جس کو چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے وہ نواز دیتا ہے۔ اس نے تو کبھی یہ بھی نہیں کیا کہ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے دوسرا افطاری کرواتا ہے تو آدھا روزے کا اس کو ثواب دے دے آدھا اس کو دے دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ رب اس کو بھی پورے ہی روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے، دوسرے کو بھی اپنی طرف سے پورا روزے کا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو اس لیے میں کہتا ہوں رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، آج موقع ہے آج مانگے۔ حضرت معاذ بن زبیر کو یہ خبر پہنچی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب افطار کرتے روزہ تو فرماتے اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا ہے۔ تو دوستو آپ بھی کوشش کیا کریں اس دعا کو افطاری کے وقت لازمی پڑھیں۔ تو دوستو آپ نے دوسرے نمبر پر یہ جو کلمات میں نے آپ کو سکھائے ہیں یہ آپ نے حضور غوث اعظم کی نسبت سے آپ نے ان کو 11 بار پڑھنا ہے، اور آپ نے جو روزہ افطار کرنے کی دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ آپ نے اس طریقے سے یہ دعا پڑھنی جو میں نے آپ کو سکھائی ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ تو یہ الفاظ جو ہیں افطاری کے یہ یاد کر لیں، ان کو بھی آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس دعا کو بھی 11 بار پڑھ لیں گے، جو پہلے دعائیں سکھائی ہیں ان کو بھی پڑھ لیں گے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا مقدر سنور گیا ہے۔ اس کے بعد جب آپ مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ اگر اس دعا کو زیادہ نہ پڑھ سکیں تو کم از کم 3 بار نہیں تو 1 بار تو لازمی اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ آخر میں پڑھنا ہے جب عمل کو کر لیں۔ سورۃ کوثر بھی پڑھ لیں اور جو میں نے آپ کو دعا سکھائی اس کو بھی پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے اس کو 1 بار پڑھ لیں یا 3 بار پڑھ لیں یا 11 بار پڑھ لیں، طاق عدد میں جتنی بار پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، اللہ کی بارگاہ سے اتنا ہی زیادہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔